बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली दफ़ा बराह रास्त डार फैमिली का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है और सामने कौन लेकर आया है? जियो न्यूज़ नेटवर्क कि डार फैमिली इस सारे मामले पर क्या कह रही है, जिस पर पूरे पाकिस्तान में बात हो रही है। इसके अलावा बॉस कौन, ये पहली दफ़ा हकीकत सामने आई है क्योंकि FIR में बॉस का जिक्र था कि मरकज़ी मुल्ज़िम रज़ा डार जो कि डार फैमिली का अहम रुकन है, उसका सारा प्लान था, सारा कुछ कि ख़वातीन को किस तरह पाकिस्तान लाना है, क्या क्या करना है, किस तरह, और वो बॉस से राब्ते में था। अब बॉस कौन है, ये चीज़ भी सामने आई है। कुल 8 लोग गिरफ्तार हैं। अब इस दौरान में ख़वातीन का वीडियो बयान और राज़ीनामा, इसकी खबर भी चल गई है। तो ये सब चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं कि हो क्या रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त हर तरफ यासिर शामी का तज़किरा हो रहा है। क्यों? यासिर शामी नौजवान इन्फ्लुएंसर हैं और इंटरव्यूज़ भी करते हैं, ख़बरें भी सामने लाते हैं, तबसरे भी करते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो जनाब, यासिर शामी वो नौजवान है जो CCTV फुटेज सामने लेकर आया, जिसने पहली दफ़ा उस फैमिली का इंटरव्यू किया जिससे गाड़ी टकराई थी। वो गाड़ी जिसमें इन ख़वातीन को ले जाया जा रहा था और गाड़ी की टक्कर के बाद गाड़ियाँ रुकीं, तो ये जो गैर मुल्की ख़वातीन थी, इन्होंने गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी और वहाँ पर सड़क पर लेट गई। बाद में वो फ़िल्टर हाउस वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर पुलिस आई और पुलिस इनको फिर थाने ले गई और फिर ये सारा मामला इस तरह से सामने आया कि इन ख़वातीन की तलाश की जा रही थी। तो यासिर शामी की वजह से मरीम सरकार मुश्किल में फंस गया, एक साफ़ी की वजह से, एक इन्फ्लुएंसर की वजह से, कि सारी कहानी जो थी कि जी हमने बाजियाब करवाया, 15 पर कॉल, वहाँ पर पहुँचे, तो ये तो कहानी कुछ और निकली कि इनको तो ले जाया जा रहा था, गाड़ी की टक्कर हुई, वहाँ से ये ख़वातीन बाहर आई, फ़िल्टर हाउस गई। तो ये जो पुलिस ने खुद कार्रवाई करके बाज़ाब करवाया, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सारी कहानी तो सामने आई है। फिर अब ARY पर उनका रिपोर्टर कह रहा है कि जी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा है, इस सारे मामले को अब किस तरह से लपेटना है, रज़ा डार को किस तरह से बचाना है, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब दब जाती हैं और जो मौक़िफ़ था कि मरीम साहिबा ने नोटिस ले लिया, मरीम साहिबा ने ये कर दिया, मरीम नवाज़ साहिबा ने जनाब बाज़ियाब करवा दी ख़वातीन को और कहा कि कोई बीच में नहीं आएगा, फ़लाँ नहीं होगा, तो ये तो यासिर शामी ने मरीम सरकार को मुसीबत डाल दी। इसीलिए हर तरफ अब यासिर शामी की बात हो रही है और वो वीडियो भी वायरल है, हर तरफ इसका तज़किरा है, उस CCTV फुटेज का भी, जबकि यासिर शामी भी उस वीडियो में कह रहे हैं कि ज़्यादातर CCTV फुटेजेस तो पुलिस ने कब्ज़े में ले ली, लेकिन कुछ ना कुछ निकल ही आता है। अब आप देखिए जियो पर क्या चला है कि रज़ा डार ने किसी को अगवा या ज़्यादती का निशाना नहीं बनाया, बल्कि खुद रज़ा डार के साथ फ्रॉड हुआ है। इसहाक डार की फैमिली की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, ये पहली दफ़ा है कि फैमिली ज़राए खुद बता रहे हैं जियो न्यूज़ को कि जी रज़ा डार ने किसी को अगवा नहीं किया, ज़्यादती का निशाना नहीं बनाया, बल्कि खुद रज़ा डार के साथ फ्रॉड हुआ है। तो अब आप रज़ा डार की फैमिली ज़राए के प्रोग्राम नया पाकिस्तान से गुफ्तगू के हवाले से अब आप जान लीजिए कि वो तो खड़े हो गए हैं रज़ा डार के साथ। ये जो कहा जा रहा है नहीं जो कानून के मुताबिक फ़लाँ, वो कह रहे हैं नहीं जी रज़ा डार तो इसमें बिल्कुल बेगुनाह है, कोई चक्कर ही नहीं है। फिर नून लीग अब एक्टिव हो चुकी है। वज़ीर ममलकत अकील मलिक कह रहे हैं लाहौर अगवा केस का मीडिया ट्रायल हो रहा है। अरे वाह, मीडिया ट्रायल इसलिए हो रहा है कि यहाँ नेफे में पिस्तौल नहीं चली, यहाँ CCD नहीं आई, यहाँ कोई और इदारा नहीं आया। यहाँ तो अब याद आ गया है कि मुल्ज़िमान के भी हुकूक होते हैं और पूरी तरह से उनको ट्रायल का सामना करना चाहिए अदालत के सामने, मीडिया ट्रायल नहीं। तो ये तो अब पता चल रहा है। और पहले तो ये था कि क्रिमिनल्स जितने हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, फ़रार नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं, अब देखना है क्राइम जिसने किया है वो अलग चीज़ है और उसके भी हुकूक हैं क्रिमिनल के भी, अब वो याद आ गए हैं। तो वो सख्तियाँ वो सारी अब पीछे चली गई हैं। फिर जनाब एक जुमला वायरल हो रहा है कि CCD का पिस्टल उसके नेफे में चलता है जिसकी शलवार की जेब खाली हो, जिसकी शलवार की जेब खाली हो वहाँ CCD का पिस्टल उसके नेफे में चलता है। लेकिन जहाँ शलवार में बहुत ज़्यादा रकम हो, अशराफिया हो, हुक्मरान हो, ताकत हो, पैसा हो, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ फिर प्रॉपर अदालत के सामने पेश किया जाता है, वहाँ बयानात होते हैं, वहाँ पुलिस अब रिमांड भी लेती है और सारा कुछ फिर कानून के मुताबिक चलता है। और फिर क्या होगा, सब कुछ अब लपेट दिया जाएगा। राज़ीनामे की बात आ गई है, जबकि ऐसे केसेस में राज़ीनामा का कोई चक्कर ही नहीं है। ये बात करना राज़ीनामा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी कोई बात मुश्किल नज़र आती है, क्योंकि होने को तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन केसेस में राज़ीनामा नहीं होता जहाँ इस तरह की दफ़ात शामिल हों। क्योंकि
یہ بات غریدہ فاروقی صاحبہ نے کی ہے کہ اطلاعات یہ ہیں مبینہ طور پر اسحاق ڈار صاحب کی صاحبزادی عائشہ ڈار کے بیٹے رضا ڈار، جن پر لاہور غیر ملکی لڑکیوں پیسے والے کیس کا الزام ہے، کچھ اطلاع کے مطابق لڑکیاں روانگی سے قبل راضی نامہ کر کے گئیں، جو غالباً تحریری اور ویڈیو کے طور پر موجود ہے، تحریری بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے۔ دوسری جانب جب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ پولیس نے کسی گھر پر چھاپا مار کر غیر ملکی لڑکیاں بازیاب نہیں کروائیں، بلکہ لڑکیوں کو لاہور ایئرپورٹ کا کہہ کر کسی اور روٹ پر گاڑی میں لے جایا جا رہا تھا، راستے میں ایک اور گاڑی سے ٹکر ہو گئی اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر لڑکیاں گاڑی میں سے کود گئیں اور فلٹر ہاؤس اور پولیس کے حوالے آئیں، 165 کے بیان بھی بتاتا ہے۔ تو یہ سب کون سامنے لایا؟ یاسر شامی۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اسحاق ڈار فیملی عالمی سطح پر بدنامی کا باعث بن رہی ہے، اس معاملے کو بھارت بھی اٹھائے گا، ایکسپلائٹ کرے گا ان کا میڈیا، تو اب ان کو وزارت سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں یا ان کو خود ہی الگ ہو جانا چاہیے، یہ بات کی جا رہی ہے۔ خیر جناب، اب اس کا ایک اور پہلو کہ ابھی تک اس میں NCCIA اور FIA کی تحقیقات نہیں ہو رہی، عجیب بات ہے، کیونکہ 21 سالہ نوجوان کے پاس لاکھوں امریکی ڈالر کی انویسٹمنٹ کہاں سے آئی، جس کے بارے میں ڈار فیملی کہہ رہی ہے اس کے ساتھ تو فراڈ ہو گیا ہے۔ اتنی دولت اس کے پاس کہاں سے آئی، اتنا پیسہ کہاں سے آیا، باہر کیسے گیا، منی ٹریل کیا ہے، ٹیکس ریٹرنز کیا ہیں، یہ سب جائزہ لینا چاہیے، چونکہ اس سے پہلے بھی شریف فیملی کے بارے میں یہ چیز آ چکی، کبھی مقصود پٹواری، کبھی چپڑاسی، مشتاق چینی جیسے کردار ہیں، منی لانڈرنگ کا سارا کچھ آ چکا۔ تو یہ کس طرح سے باہر نوجوان تھا، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، ڈار فیملی کا کس طرح سے کنیکشن اور پھر پیسہ آنا جانا کاروبار، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر پہلے بھی آیا کہ جی اہم سیاسی شخصیت کی قریبی وہ کروڑوں ڈالر، جناب وہ لاکھوں ڈالر ڈوب گئے ہیں کرپٹو میں، اب اس میں بھی کرپٹو کا کام آ رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ پھر جناب پولیس پر سیاسی دباؤ بہت زیادہ ہے کہ اس کیس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اس میں رضا ڈار کو کیسے نکالنا ہے۔ بابر خان یہ نمائندے ہیں ایئر وائی نیوز کے لاہور میں، اور انہوں نے یہ بات کی ہے، کیونکہ ماریہ میمن صاحبہ نے سوال کیا کیا سیاسی مداخلت نہیں ہو رہی، پولیس کو فری ہینڈ ہے، تو انہوں نے کہا جی سیاسی مداخلت ٹکاک ہے، جی پولیس پر دباؤ ہے کہ نکالو کسی طرح سے۔ باقی اب ایک طرف حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے خواتین کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی، لوگوں نے گالیاں نکالیں کہ وکٹم کی تصویر نہیں لگانی چاہیے، سوال یہ ہے کہ وکٹم کون ہے۔ جس طرح پوری حکومت اور اسحاق ڈار کی فیملی پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ غیر ملکی خواتین کو بلا کر زیادتی کی گئی، حقائق اس سے مختلف ہیں۔ میرے ذرائع بتا رہے ہیں اغوا والی بات سچ ہے، مگر زیادتی والی باتوں میں جھول ہے، اس میں تفتیش ہونی چاہیے۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں زیادتی نہیں ہوئی، اغوا ضرور ہوا ہے، ارے واہ، تو وہ ایسے جیسے کوئی کم جرم ہو گیا ہے، اغوا نہیں۔ جبکہ پنجاب حکومت کے ترجمان کوثر کاظمی صاحب فرما رہے ہیں میڈیکل ہوا، اس کے اندر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ثابت ہوئی ہے۔ یہ ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے، ایک بات وہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف جناب حسن ایوب صاحب ہیں، اسی طرح اور بہت سے نون لیگ کے حامی ہیں، صحافی ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں چیزیں اس طرح نہ کریں، اس طرح سے ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، اب جواز گھڑے جا رہے ہیں۔ باقی جہاں تک بات ہے باس کی، تو اس میں کہا گیا کہ جی وہ 4 لوگ تو موقع سے ہی ہم نے پکڑ لیے، 5واں ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ 5واں جی شہری بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ڈار فیملی کا قریبی بتایا جا رہا ہے، اور اس میں یہ کہ جی بڑے انفلوئنس والی فیملی ہے اس کی بھی، تو اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے اس کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ جن کا گھر تھا ان کو گرفتار کر لیا گیا، 8 لوگ کل گرفتار ہیں۔ 4 لوگ جو پہلے گرفتار کیے گئے ان میں ایک رضا ڈار ہیں جن کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا، اور ان کی ساری پلاننگ تھی خواتین کو یہاں لانا، ان کی میٹنگز کروانا، یہ دکھانا کہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ نتھیا گیل بھی گئی، اسلام آباد بھی رہیں، اور اس کے بعد کوئی 1-1.5 دن ان کو اس گھر میں رکھا گیا جہاں پر مبینہ طور پر پھر زیادتی کا الزام سامنے آ رہا ہے، اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ تو 1-1.5 دن وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے، اور یہ معاملہ کوئی 29 جون سے کچھ دن پہلے شروع ہوتا ہے، پھر 29-30 جون سے لے کر 1 جولائی تک یہ سارا معاملہ چلتا ہے۔ اس میں ایک تو رضا ڈار کا بتا دیا مرکزی ملزم کے حوالے سے، جو کہ نواسا ہے اسحاق ڈار صاحب کا، پھر ایک سکندر بھی بتایا جا رہا ہے، باس اس کو کہا جا رہا ہے، وہ بھی یعنی کہتے ہیں کہ جی ڈار فیملی سے ہی تعلق یا اس طرح سے کہا جا رہا ہے۔ اچھا اب جو باس بار بار وہ کہہ رہا تھا رضا ڈار یا نام لیا جا رہا تھا، وہ اس لیے کہ کرمنلز جو ہوتے ہیں وہ اکثر نام اپنا کوئی کوڈ نیم رکھ لیتے ہیں تاکہ پھر کل کو پکڑے جائیں تو ذرا مشکل ہو ثابت ہونے میں کہ جی وہ باس تو کوئی اور تھا، میں تو نہیں تھا، اس طرح۔ تو عمیر بڑے زبردست صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، رپورٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ سکندر ہی باس تھا، جو باس کا نام لیا جا رہا ہے نا، باس کون تھا وہ بھی اب گرفتار ہے، وہ سکندر ہے۔ پھر اسی طرح سے حسن رضا
اس کا اس میں نام ہے. پھر ساجد ہے جو کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ گارڈ وغیرہ تھا، اس طرح سے تھا. تو یہ سارے ملزمان ہیں، اب ان کا ریمانڈ چل رہا ہے. آگے دیکھیں اس میں تفتیش میں کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. تو جہاں تک بات ہے کہ کیس کیسے آگے چلے گا، خواتین جب اس ملک سے چلی گئی ہیں، غیر ملکی تھی، اپنے ملک میں چلی گئی ہیں، تو وہ یہ کہہ کر گئی ہیں کہ جب بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم ویڈیو کے ذریعے بیان دے دیں گی. یہ انہوں نے کہا ہے، عدالت کو کمٹ کیا ہے. تو پہلے بھی ایک اس طرح بڑا ہی خوفناک کیس ہوا تھا، موٹر وے کیس تھا، اور اس میں وہ خاتون اسی طرح ویڈیو کے ذریعے پیش ہوئی تھیں، اور اب اس میں بھی ویڈیو کے ذریعے ہو سکتے ہیں. باقی جہاں تک بات ہے راضی نامے کی، ویسے قانونی طور پر تو ایسا نہیں ہے ایسے کیسز میں، لیکن یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب اب ڈار فیملی آ کر جیو پر کہہ رہی ہے کہ جی وہ تو رضا ڈار کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے اور یہ زیادتی ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر اب تو بڑا واضح ہے کہ ڈار فیملی کا کیا موقف ہے. حکمران خاندان سے ان کا تعلق ہے، تو ان کا موقف بھی اب سامنے آ گیا ہے. پھر ایک طرف ایف آئی آر میں ان خواتین کا موقف ہے. تو پھر اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پر پاکستان میں کس کا موقف درست ثابت ہوتا ہے، کس طرح سے یہاں پر تفتیش ہوتی ہے، عدالتیں کیا ہیں، پولیس کیا ہے، کس کے انڈر ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ لگے گا. اور ابھی آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ میڈیا میں بھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کس طرح نیچے جاتی ہیں. ابھی آہستہ موقف سامنے آنا شروع ہوا ہے، پھر اور اس میں اینگل سامنے آئیں گے اور رخ سامنے آئیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ اچھا ہو کہانی تو کچھ اور تھی، یہ تو میڈیا میں اچھال دیا، فلاں ہو گیا. اور پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو کیسے نیچے لے جایا جائے گا. جس طرح سے نجم سیٹھی صاحب نے پہلے کہا کہ جی اب تو کیس بند کر دیا جائے گا، خواتین چلی گئی ہیں، پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کا اس سے کیا لینا دینا ہے، ان کا نام کیوں آ رہا ہے، اس میں ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں اس کیس سے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بدلیں گے بھی، اور ہمدردیاں بھی آئیں گی، بہت کچھ ہوگا. اور یہی ہوتا ہے، چیزیں بڑے طریقے سے آہستہ آہستہ مینج کرنے کی طرف جائیں گی. باقی یہ کہانی چلتی رہے گی، تفتیش بھی اپنی جگہ ہو رہی ہے، اور پاکستان کی تاریخ ہی یہ ہے. تو اس لیے سی سی ڈی کچھ اور پرپزز کے لیے ہے، ایف آئی اے، این سی سی آئی اے. جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو ایسی تو نہیں حکمران بنتے آپ، اس کے ساتھ جڑتے آپ، تو پھر چیزیں اور طرح ہو جاتی ہیں. سارے محکمے آپ کے انڈر ہوتے ہیں، اور پھر کہا جائے کہ جی پولیٹیکل انفلوئنس ہی کوئی نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں، فری ہینڈ دیا جا رہا ہے. تو ابھی آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا، کتنا فری ہینڈ ہے، کتنا ایک کیس شفاف طریقے سے چلتا ہے. تو ابھی سے راضی نامے کی بات اور ویڈیو پیغام کی بات تو ابھی سے ہونے لگ گئی ہے. ابھی سے ڈار فیملی کا موقف بھی آ گیا ہے کہ جی وہ تو ایسے جیسے وہ بچہ خود مظلوم ہے جس کو مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا ہے. اور خواتین کا بیان اپنی جگہ، ڈار فیملی کا بیان اپنی جگہ. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.